کہا جاتا ہے کہ جنگل کے بیچوں بیچ ایک چھپے ہوئے خزانے میں سونا دفن ہے، لیکن وہاں تک پہنچنا آسان نہیں۔ یہ سن کر تین دوست بہت پرجوش ہو گئے۔ گڈو خرگوش، تیز اور ہوشیار، چکو بندر، شرارتی اور پھرتیلا، میرو کچھوا، سست لیکن بہت سمجھدار۔ تینوں نے فیصلہ کیا کہ وہ مل کر سونے کی کھوج پر نکلیں گے۔ رستے میں انہیں بہت سے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا۔ ایک شور مچاتی ندی جس پر کوئی پل نہیں تھا، ایک پہاڑی جس پر پھسلنے والے پتھر تھے، اور ایک غار جس کے اندر اندھیرا اور عجیب آوازیں تھیں۔ لیکن وہ ایک دوسرے کی مدد کرتے گئے۔ گڈو نے پار کرنے میں مدد دی، چکو نے پہاڑ پر پھرتی سے رسی باندھی، اور میرو نے غار کے اندر راستہ تلاش کیا۔ آخرکار انہیں ایک پرانا درخت ملا جس کے نیچے زمین میں کچھ چمک رہا تھا۔ جب انہوں نے کھودا تو ایک لکڑی کا صندوق نکلا جس میں سونا نہیں بلکہ رنگ برنگے جواہرات، سونے کی گھنٹیاں اور ایک نوٹ تھا۔ اصل خزانہ تمہاری دوستی، ہمت اور عقل ہے، یہی سب سے قیمتی سونا ہے۔ تینوں دوست خوشی سے اچھل پڑے اور واپس جنگل میں سب کو یہ سبق سنایا۔ سونا صرف زمین میں نہیں، دل میں بھی ہوتا ہے۔ ایک پرانی روایت تھی کہ جو جنگل کا سب سے اچھا کام کرے اسے سونے کی گھنٹی ملتی ہے جو صرف نیکی کے کام پر بجتی ہے۔ ہر جانور نے اپنی کوشش کی، کچھ نے دکھاوے کے لیے کام کیے، کچھ نے دل سے۔ آخر میں ایک چھوٹا سا بلی کا بچہ جو ہر روز بیمار جانوروں کو پانی پلاتا تھا، بغیر کسی لالچ کے، اس کے ہاتھ میں وہ گھنٹی آئی اور خود بخود بجنے لگی۔ سبق: سونا دل سے کیے گئے کام میں ہے، نہ کہ شہرت یا انعام میں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک خوبصورت جنگل میں نوری نامی ایک چھوٹا سا سفید خرگوش رہتا تھا۔ نوری بہت خوش مزاج اور تجسس بھرا تھا۔ اسے نئی نئی جگہیں تلاش کرنا بہت پسند تھا۔ ایک دن نوری کو ایک بوڑھے الو نے بتایا کہ جنگل کے دوسرے کونے میں ایک جھیل ہے جو رات کے وقت چمکتی ہے۔ نوری نے فوراً فیصلہ کیا کہ وہ اس جھیل کو ضرور دیکھے گا۔ راستہ لمبا اور پر خطر تھا، لیکن نوری بے خوف تھا۔ وہ چھلانگیں مارتا، گاتا اور کھیلتا ہوا چلا۔ راستے میں اسے ایک کچھوا، ایک رنگ برنگی تتلی اور ایک بولتی ہوئی ندی ملی۔ سب نے اسے کہا کہ رات ہونے والی ہے، واپس چلو، مگر نوری نے کہا، میں ہمت نہیں ہاروں گا، میں وہ چمکتی جھیل ضرور دیکھوں گا۔ آخرکار جب رات ہوئی تو نوری ایک پہاڑی کے اوپر پہنچا اور نیچے اسے وہی جھیل نظر آئی جو تاروں کی طرح چمک رہی تھی۔ نوری کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ اس نے سیکھا کہ جو ہمت کرتا ہے وہ کامیاب ہوتا ہے۔ ایک دن جنگل میں ایک ننھی چڑیا کو ایک جھیل کی تہہ میں چمکتی روشنی نظر آئی۔ وہ حیران ہوئی، کیا یہ خزانہ ہے؟ وہ اپنے دوستوں، ہاتھی، خرگوش اور لومڑی کے ساتھ جھیل کی تہہ تک جانے کا منصوبہ بناتی ہے۔ سب مل کر کشتی بناتے ہیں، رسیاں، روشنی اور نقشہ تیار کرتے ہیں۔ جب وہ نیچے پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں روشنی ایک پرانا فانوس ہے جس کے ساتھ ایک کتاب بندھی ہے۔ کتاب میں درج تھا، علم ہی اصل خزانہ ہے۔ وہ سب کتاب لے کر واپس آتے ہیں اور جنگل میں ایک علم گھر بناتے ہیں جہاں سب جانور سیکھنے آتے ہیں۔ جنگل میں ایک افواہ پھیل گئی کہ ایک پہاڑ پر ایک درخت ہے جس پر سونے کے پتے اگتے ہیں۔ ننھی نیلی گلہری جس کا نام میگی تھا نے فیصلہ کیا کہ وہ اس درخت کو تلاش کرے گی۔ رستے میں وہ لالچی بھیڑیے، چالاک لومڑی اور سست ہرن سے ملتی ہے۔ سب سونا چاہتے ہیں لیکن خود محنت نہیں کرنا چاہتے۔ میگی پہاڑ پر چڑھ جاتی ہے، درخت تک پہنچتی ہے اور دیکھتی ہے کہ وہ پتے اصلی سونے کے نہیں بلکہ سورج کی روشنی میں چمکنے والے خاص پتوں سے ہیں۔ ایک تختی پر لکھا ہوتا ہے، جو محنت کرے اسے روشنی ملتی ہے، لالچ والے اندھیرے میں رہ جاتے ہیں۔ ایک گھنے اور ہرے بھرے جنگل میں سب جانور خوشی خوشی رہتے تھے۔ ہر جانور کی اپنی خاص بات تھی۔ ہاتھی سب سے طاقتور تھا، خرگوش سب سے تیز دوڑنے والا، الو سب سے عقل مند اور طوطا سب سے زیادہ باتونی۔ ایک دن سب جانوروں نے مل کر فیصلہ کیا کہ اب ہمیں ایک نیا بادشاہ چننا چاہیے، لیکن سوال یہ تھا، جنگل کا بادشاہ کون بنے گا؟ شیر آگے آیا اور بولا، میں طاقتور ہوں اس لیے میں بادشاہ ہوں۔ خرگوش ہنسا، لیکن بادشاہ صرف طاقت سے نہیں بنتا، اسے عقل مند اور مہربان بھی ہونا چاہیے۔ پھر سب جانوروں نے ایک مقابلے کا اعلان کیا جس میں ہر جانور کو اپنی خاص خوبی دکھانی تھی۔ ہاتھی نے ایک بڑا درخت اکھاڑ کر دکھایا، خرگوش نے سب سے پہلے دوڑ مکمل کی، طوطے نے سب کو ہدایت کی، خوبصورت کہانی سنائی،
اور الو نے سب کو مل جل کر کام کرنے کا سبق دیا۔ آخر میں سب نے سوچا بات صرف طاقت یا تیز دوڑنے کی نہیں، اصل بادشاہ وہ ہے جو سب کو ساتھ لے کر چلے، عقل مند ہو اور انصاف کرے۔ سب نے مل کر الو کو جنگل کا بادشاہ چن لیا اور جنگل میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ الو نے سب سے پہلے کہا، ہم سب مل کر بادشاہی کریں گے کیونکہ اتحاد میں ہی طاقت ہے۔